دوستوں، ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف 71 بار پڑھ لینا، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل کر رہے گا۔ صرف 71 بار یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان جو برکت والا، رحمت والا اور قبولیت والا مہینہ ہے، یہ بڑا تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ماہ شعبان کے آخری چند دن باقی بچے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف 71 بار پڑھنے سے رب کریم آپ کی جو حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو ذہن میں رکھ کر مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرما دے گی۔ کیونکہ ماہ شعبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں جب کوئی بندہ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو رب کی ذات مقدر کا ستارہ چمکا دیتی ہے۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو یقین کریں مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے صرف 71 بار پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ والو، شعبان کا مہینہ جسے برکت والا، عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، کب ملے گا، ہر شے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب شعبان کی آخری چند دن باقی بچے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن پڑھ لینا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار، سفر، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے ماہ رمضان سے پہلے پہلے یہ وظیفہ صرف 71 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ تقدیر کا بند تالا ایسے کھلے گا کہ پھر دوبارہ پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والوں، شعبان کے مہینے کو بہت سے لوگ ابھی بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں نہ غربت ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ پریشانی ہو، اور نہ مسئلے مسائل کا اس کو سامنا ہو، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ صرف 71 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ تسبیح کے دانوں پر پڑھتے دوران تسبیح کا جب آپ لوگ 71واں دانہ مکمل ہوتے ساتھ ہی فرشتہ آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے۔ رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے۔ یہ وقت وہ وقت ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان سے ملنے کو ہے، ابھی بھی چند دن باقی ہیں۔ شعبان قبلی والے آقا کا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ جب یہ دو مہینے مل جاتے ہیں تو تقدیر چمک اٹھتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ 1 لاکھ مانگے گا تو 70 لاکھ سے نوازا جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے آخری چند دن باقی ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، صرف 71 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ اور 71 بار یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر کوئی بندہ 71 حاجات کو بھی ذہن میں رکھے گا تو 71 ایسی حاجات جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، جو ناممکن ہیں، جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، رب کی طرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ خدارا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے یہ چھوٹا سا وظیفہ، صرف چند منٹ کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، اس وظیفے کو صرف چند منٹ نہیں دے سکتے، تو آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، اور پورا سال در بدر کی آپ لوگ ٹھوکروں اور لوگوں کے تانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر تیار ہو جائیں۔
اگر تو آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں، جب کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، پھر وہ رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات بیٹے بیٹے نسلوں کی یقین کرے تقدیر بدل دیتی ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میری تمام بہنیں، بیٹیاں، ماؤں سے گزارش ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے پہلے کسی بھی دن صرف 71 بار یہ وظیفہ پڑھ لو، زیادہ نہیں، صرف 71 بار یعنی 71 ٹائمز پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اور آپ لوگ 71 ٹائمز پڑھتے ساتھ ہی، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسکن، جاپان، جس دنیا کے کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو دوستو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، آپ دوران سفر ہیں، جس کو جب وقت ملتا ہے، اگر آپ لوگ 71 بار نہیں پڑھ سکتے تو پھر کب پڑھو گے؟ آج رب کریم کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ اس مہینے میں رب کی ذات خود صدائیں لگاتی ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کروں؟ ہے کوئی بے روزگار جسے رزق اور دولت سے مالا مال کر دوں؟ ہے کوئی تنگ دست بھکاری فقیر جس کے گھر کے حالات کو بدل دوں؟ آج جو بندہ قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل، زندگی اور موت کے فیصلے اسی مہینے میں ہوتے ہیں۔ اللہ والو، اگر اس مہینے کی قدر و قیمت، کملی والے آقا کے مہینے کی قدر و قیمت، شعبان کے مہینے کی قدر و قیمت اب تک نہیں جان سکے تو پھر کب جانو گے؟ اللہ والو، کب اس نیند سے، غفلت والی نیند سے بیدار ہوگے؟ کب اس بات کو سمجھو گے کہ آپ لوگوں سے کون سا مہینہ رخصت ہو رہا ہے؟ رجب کا مہینہ جو کہ رب کا مہینہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ والو، رجب کے مہینے میں بیج بویا جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کی پلائی کی جاتی ہے، اور رمضان کریم کے مہینے میں اس پہ پھل کو کھایا جاتا ہے۔ اللہ والو، یہ وہ مہینے ہیں، یہ وہ مقدس والے مہینے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اگر بندہ اپنی بخشش نہیں کروا سکتا تو پھر کب کروائے گا؟ نبی پاک نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب نہیں کرواؤ گے تو پھر کب کرواؤ گے؟ اللہ پاک اتنے بڑے بڑے موقع سے آپ لوگوں کو نواز رہا ہے، اس کی ذات ہر وقت آپ کو پکار رہی ہے، اس کی رحمتیں آپ کو صدائیں لگا رہی ہیں، اور آپ خواب غفلت میں ہیں۔ آپ ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ گندی گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ گانے لگا رہے ہیں، کانوں میں ہیڈ فون ڈال کے گانے سن رہے ہیں۔ آج کل چنچی، رکشہ، بس وغیرہ، ٹیکسی وغیرہ، ان سب میں گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ نائی کی دکان پر جاؤ، بابر کی دکان پر جاؤ، وہاں پر بھی گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اجتماعی گناہ کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو اس بات کی خبر ہی نہیں، اور پھر پریشان رہتے ہیں کہ برکت ختم ہو گئی۔ برکت تم نے خود اپنے ہاتھ سے ختم کری ہے۔ جب رحمت کے فرشتے جس گھر میں موسیقی ہو رہی ہو، اس میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اللہ والو، آج رب سے سچی توبہ کرنے کا وقت ہے۔ آج اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کا کاروبار خوب پلے پھولے، اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے، آپ کی عزت معاشرے میں ہو، اگر آپ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہو تو کملی والے آقا کے مہینے میں آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ اللہ والو، اگر اس مہینے کی قدر و قیمت، کملی والے آقا کے مہینے کی قدر و قیمت، شعبان کے مہینے کی قدر کی آپ لوگوں نے، تو یقین کریں رمضان میں خوشیاں، رحمتیں، برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، نعمتوں والا یہ مہینہ ہے، اور یہ شروع بھی ہونے والا ہے۔ اور آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ساری زندگی آپ کو نہیں ملا۔ آپ لوگ ناممکن اپنی حاجت کی نیت کر کے آج مصلی پر بیٹھیے گا کہ آپ کو لگے کہ یہ میرا جو مقصد ہے پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ لوگ اس مقصد کی نیت کریں اور رب سے لو لگائیں گے، میرے مولا آج میرے اس مقصد کو پورا فرما دے، بے شک تو نے پورا فرما دیا۔ بس اس طریقے سے کی نیت کر کے آپ لوگ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف 71 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ ساری زندگی یقین کریں ہاتھ اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے کہ ایسا وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کون سا عمل، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے،
اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کرا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طریقے کی انفارمیٹیو ویڈیو، اچھے وظائف، مستند وظائف ڈیلی بیسس پر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ والو، ابھی تک آپ میں سے بہت سارے لوگ ویڈیو کو کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے تھے، لیکن اب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کی خواب غفلت سے وظیفہ کی کوئی اہم بات، کوئی خاص بات چھوٹ گئی تو اللہ والوں پھر بہت پریشان ہو رہو گے۔ ساری زندگی انتظار کرنا پڑے گا کہ کب یہ وقت آئے، کب میں رمضان کے چاند نظر آنے سے پہلے اس وظیفے کو کروں، شعبان کے مہینے کے آخری عشرے میں اس عمل کو کروں۔ اللہ والوں، اگر 1 سال کا انتظار نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہو کہ یہی سال میرا خوش آئین گزرے، یہی سال میرا خوشیوں سے بھرا گزرے، یہی سال میرا کامیابیوں سے بھرا ہوا گزرے، اسی سال میں نوکری چھوڑ کے اپنا کاروبار کر لوں، اگر آپ لوگ اس نیت کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو مخلوق کی محتاجگی سے بالکل بے نیاز فرما دے گا، بالکل بے نیاز۔ صرف 71 بار اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آج کی اس خاص دعا میں، خصوصی دعا میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں اور آمین ضرور بولیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، اے مالک کریم، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، شعبان کا مہینہ ہے میرے مولا، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، آج تیرے سامنے جو شخص بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے میرے مولا، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے میرے مولا، سب کے دل کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جو شخص آج بے روزگار ہے اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی نصیب فرما، کوئی لاچار ہے، کوئی تنگ دست ہے، ان سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا خاتمہ فرما، گھر سے نحوست کا خاتمہ فرما۔ میرے مولا مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما میرے مولا، جو مانگ پائے عطا فرما، نہ مانگ پائے ہمارے حق میں بہتر ہو عطا فرما میرے مولا، جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا تصور بھی ہمارے دماغ سے نکال دے میرے مولا، اپنی محتاجگی نصیب فرما، مخلوق کی محتاجگی سے بے نیاز فرما دے میرے مولا، فلسطین کے غازہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما، ان کو فتح و نصرت عطا فرما، آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اپنے پورے نام کے ساتھ لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کی، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی اللہ پاک تمام حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے، حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والوں، جب درود پاک آپ لوگ پڑھ لیں فوراً سے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی تمام حاجات کی نیت کریں۔ بندے کی الگ الگ حاجت ہوتی ہے، آپ کی جو کوئی سی حاجت ہو، آپ بے روزگار ہیں، بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، گاڑی نہیں ہے، بسوں میں دھکے کھاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس کی نیت کر کے اس وظیفے کا آغاز کر دیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جب بھی آپ کو وقت ملے آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ لوگ کر لیں۔ میں ویسے تو ویڈیو پہلے ہی اپلوڈ کر دوں گا، جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے آپ لوگوں کو جب اور جیسا وقت مل جائے آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں۔ یہ اس عمل کا خاص وقت ہے، خاص طریقہ کار ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ والوں، سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں، تعوذ اور تسمیہ ایک بار پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کر دیں۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ یہ اللہ پاک کے 2 بڑے صفاتی نام ہیں، یہ اللہ پاک کے وہ صفاتی نام ہیں، اللہ پاک کی صفات حی اور قیوم کو یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ان 2 صفاتی ناموں کی تفسیر میں جائیں، اگر آپ لوگ ان کے ترجمے کے اندر جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا، یا حی ہمیشہ رہنے والا، یا قیوم ہمیشہ جاوید رہنے والا۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی وہ صفات ہیں کہ جب کوئی بندہ، کوئی گنہگار بندہ اللہ پاک سے لو لگاتا ہے اور پڑھتا ہے یا حیو یا قیوم،
یا حیو یا قیوم، تو اللہ والوں غیب کے جو پردے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، غیب کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک اس کو غیبی خزانوں سے نوازتا ہے، غیب سے مدد اس کو ہی فرماتا ہے، اور غیب کی خزانوں سے وہ مستفیض ہوتا ہے۔ اللہ والوں یہ حیو یا قیوم یا رب ذوالجلال کے دو بہت ہی مجرب نام ہیں، اسم اعظم ہیں۔ ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے، اور ان دونوں ناموں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار کیا جائے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو ہو گئے، یا حیو یا قیوم تین ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس نام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 71 بار پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں آج اپنی بند قسمت کے تالے کھلوانے کا وقت ہے، آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج اللہ پاک سے بھکاری بن کر مانگیے گا، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ جب بھی آپ لوگ یا حیو یا قیوم پڑھ رہے ہوں، آپ لوگ رو رہے ہوں، آپ لوگ سسک رہے ہوں، آپ لوگ اللہ پاک کے حضور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، ترستے ہوئے، تڑپتے ہوئے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ والو یا حیو یا قیوم اللہ پاک کی یہ وہ صفات ہیں کہ جو بندہ ان صفات کو لے کر پڑھتا ہے، ان کا نام لیتا ہے، دل سے پکارتا ہے رب کو، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ والو پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھیں گے وہ یا حیو یا قیوم کا ہے۔ اس کے بعد اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے، یہ وظیفہ وہ مجرب کلمات ہیں جو اللہ پاک سے مغفرت کروانے کا سبب بنیں گے، آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروا دیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ لوگ اس کو پڑھیں گے۔ یہ قرآنی آیت ہے، آیت کی اتنی کرامات ہیں، اتنے معجزات ہیں کہ اگر کوئی ایمان والا بندہ اس آیت کو ایمان کی حالت میں اور رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے پہلے یعنی کہ شعبان المعظم کے مہینے کے آخری عشرے میں اس وظیفے کو کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں اپنی آنکھوں کو بند کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ لوگ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ لوگ رو رہے ہوں اور دل ہی دل میں اپنے گناہوں کو یاد کر رہے ہوں اور اللہ پاک سے سچی توبہ کر رہے ہوں، تو اللہ والوں آپ کو اللہ پاک اس چیز سے مستفیض فرما دے گا۔ اللہ پاک آپ کو وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا جو آپ لوگ اللہ پاک سے مانگیں گے، کیونکہ جب آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو گئے تو آپ اللہ پاک کے لاڈلے بن جائیں گے۔ جب آپ لوگ اللہ پاک سے معافی مانگیں گے، جس طرح سے ایک بچہ اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے اور ماں جب اپنے بچے کو معاف کر دیتی ہے تو وہ ماں پھر کتنی لاڈ کرتی ہے اس بچے کے، اسی طریقے سے جب آپ کے گناہوں کی توبہ ہو جائے گی تو اللہ پاک بھی آپ کو لاڈ کرے گا، اللہ پاک بھی آپ کی ہر بات سنے گا، اللہ پاک بھی آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اگر آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ اللہ پاک کے لاڈلے بن جائیں، آپ اللہ پاک کے مجرب اور مقرب بندے بن جائیں، تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ میں بار بار آپ لوگوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ لوگ غیبی خزانوں کے مالک بن سکتے ہیں، آپ لوگ اللہ پاک کی ہر جو بھی اس کی نعمتیں ہیں اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ آپ اللہ پاک سے لو لگا کے ایک بار بیٹھے تو صحیح، اللہ پاک سے ایک بار مانگ کے تو دیکھیں، اللہ پاک کی ذات آپ کو وہ چیز عطا کرے گی، وہ رتبہ عطا کرے گی، وہ مال و زر آپ کو عطا کرے گی جو آپ لوگ دعا مانگتے ہیں۔ اللہ والو لا حول ولا قوت الا باللہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 101 بار پڑھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو اس کے بعد جب آپ لوگ تیسرے نمبر پہ جو آخری وظیفہ ہے وہ اللہ پاک کے دو صفاتی نام ہیں، یا غنی و یا مغنی۔ اللہ والو جب آپ لوگ شروعات کے دو عمل کریں گے، وہ دو عمل سے اللہ پاک کی ذات آپ سے خوش ہو جائے گی۔ اب آپ لوگ غنی مانگیں گے کہ رب مجھے غنی کر دے، مجھے مغنی کر دے۔ اگر آپ لوگ غنی اور مغنی ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس نام نامی، اس میں گرامی، ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھیں گے، اور یہ تیسرے نمبر پہ وظیفہ پڑھا جائے گا۔ یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، مقصد کہ اگر کوئی بندہ صرف ان دو ناموں کو بھی پڑھ لے تو اللہ پاک کی ذات اس کو غنی فرما دیتی ہے۔ آپ تو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے، شعبان کے مہینے کے آخری عشرے میں رمضان کے چاند کی آمد سے پہلے پہلے پڑھ لیں گے، یا پھر جب رمضان کا چاند نظر آئے اس دن پڑھ لیں گے۔ اللہ والوں ان دنوں کی بڑی قدر و قیمت ہے، ان دنوں کی بڑی برکات ہیں۔ جو شخص بھی اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک سے رزق کثیر اور رزق کریم چاہتا ہے، تو پھر وہ اس وظیفے کو کر لے، اس عمل کو ایک بار کر لے، انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات اس سے راضی ہو جائے گی۔ اللہ پاک اس کو اس چیز سے نوازے گا جس چیز کی وہ اللہ پاک سے دعا کرے گا۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے یا غنی و یا مغنی کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے ہاتھوں کی انگلیوں پر 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگ اپنا سر اٹھائیں گے، آسمان کی طرف دیکھیں
اور صرف آپ لوگوں نے 3 بار یا مسبب الاسباب کہنا ہے حسرت بری نگاہ سے۔ جب 3 بار یا مسبب الاسباب کہہ لیں اس کے بعد پھر اپنی نظریں جھکائیں، دل کی طرف دیکھیں، اللہ اکبر کو 7 بار پڑھ لیں، آپ کا عمل، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے اول پڑھا تھا حصول برکت اور ثواب کی نیت سے۔ اللہ والو، جب آپ لوگ اس طریقے سے وظیفہ کریں گے تو اللہ پاک کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی، اللہ پاک کی ذات آپ کو اس چیز سے نوازے گی جو آپ لوگ اللہ پاک سے دعا کریں گے۔ اللہ والو، آج کی جو رات ہیں، جو دن چل رہے ہیں، یہ بڑے برکت والے ہیں، بڑے مجرب دن ہیں۔ جو شخص بھی اللہ پاک کی ذات کو شعبان کے مہینے میں راضی کر لیتا ہے تو رمضان کا پورا مہینہ عیش و آرام سے گزارتا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو آپ لوگ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔